بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک انصاف کے چہرے عمران خان کو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات میں آج کچھ پیش رفت ہوئی، تاہم نگران حکومت اور پی ڈی ایم کی خواہش پر سائفر کیس میں آج بھی ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 ضمانت کی درخواستوں کو واپس ٹرائل کورٹ بھجوا دیا ہے۔ اگر آج سائفر کیس میں ضمانت ہو جاتی جو آئینی ان کا حق تھا، اس کے برعکس انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا ان 9 مقدمات کے علاوہ نئے۔ دوسری طرف ناظرین، شاہدرہ میں مسلم لیگ نون کی کارنل میٹنگ کو جلسے کے نام دیا، جس پر مسلم لیگ نون کی قیادت سخت برہم ہوئی کہ اگر 20 فٹ کی گلی بھی نہیں بھری جا سکتی تو مینار پاکستان جلسے کا سوچا ہی کیسے۔ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ تمام ایم پی اور ایم این اے کے کینڈیڈیٹ سرکاری پروٹوکول انجام کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کرا رہے ہیں، اپنے علاقے کے ترقیاتی فنڈ لے رہے ہیں، لیکن عوام کا اس جلسے کی خالی کرسیوں پر قیادت نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر اس کو جلسے کی بجائے کارنر میٹنگ کا نام دے دیا جاتا تو بہتر ہے۔ اس کے انجام کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی بجائے کوئی اور آپشن بھی غور کی جائے، تاہم اس کے لیے ایک لندن میں بڑی بیٹھک ہوگی اور پاکستان میں مستقبل میں کس طرح سیاست کرنی ہے، کون سے بیانیاں لینی ہیں، بار بار بیانیاں بدلنا مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کا باعث ہو گیا۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل سے دبنگ اعلان کرتے ہوئے کے پی کے میں کنونشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور خبریں ہیں کہ کے پی کے میں نہ تو پولیس اس طرح چار دیواری پامال کر رہی ہے، اور عمران کی اگر عوامی مہم دوبارہ شروع ہو گئی تو موجودہ نگران حکومت کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے نگران حکومت پر تنقید کی کہ نگران حکومت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا اس کو فوت کر دیا گیا ہے، ایک خاص جماعت کی کار خاص بنی ہوئی ہے، انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والی اہم کیس کی سماعت پر، جو عمران خان کے کیس کو تاہیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن کیس کمزور ہو کی وجہ سے کہیں نہ کہیں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے، اور حکومت اپنے مقاصد میں ابھی تک تو ناکام ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تاحیات جیل رکھا جائے۔ ناظرین، آج ان میں 2 مقدمات 9 مئی کے تھے جو ان کو دوبارہ ضمانتیں بحال کی گئی اور کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیجا۔ ان میں 2 مقدمات 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہیں، جبکہ دیگر کیسز پہلے سے ہی چل رہے ہیں، جن میں عمران خان نے متحدہ عدالتوں سے ضمانت کر رکھی تھی۔ گرفتاری سے پہلے عمران خان ان مقدمات میں باقاعدگی سے عدالتوں میں سینکڑوں دفعہ پیش ہوئے اور ہر عدالت کے حکم کی تکمیل کی۔ گرفتار ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ نے جانتی تھی کہ وہ جیل میں بند ہیں، ان کی عدم پیروی یعنی کہ پیش نہ ہونے کی بنیاد پر، جبکہ ایک شخص عدالت میں جیل میں بند ہے، ان کی تمام درخواستیں کی ضمانتیں خارج کر دیا، اور عمران خان کو کسی بھی دیگر مقدمے میں گرفتاری کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ آج وہ جواز بھی بلا وجہ گرفتار کرنے کا ختم ہو گیا۔ اب ٹیکنیکلی عمران خان 9 مقدمات میں دوبارہ ضمانت پر رہا ہیں، اور ان کے کیسز کسی حد تک انہیں گرفتار ان مقدمات میں کم و بیشتر نہیں کیا جا سکتا۔ باقی نیب یا کوئی اور اگر اپنی پنجہ آزمائی کرنا چاہ رہا ہے تو جیل میں بیٹھا وہ شخص ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ ناظرین، ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ان درخواستوں پر فیصلہ کرے گی۔ محض پیش نہ ہونے کی بنیاد پر درخواستیں خارج کی ہی نہیں جا سکتی جو کر چکی ہیں۔ اسے آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے غیر آئینی قرار دے دیا اور کہا کہ دوبارہ سنا جائے۔ ایک شخص جیل میں بند ہے اور اسے پیش ہی نہ ہونے پر ضمانت خارج کرنا اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب آج سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونا تھی اور قوی مقام تھا کہ ضمانت یقینی ہے، لیکن ایف آئی اے نے پہلے انہیں کیمرہ
سماعت کرنے کی درخواست کر دی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف ان کیمرہ ضمانت سننے کی بجائے آپ یک طرفہ انصاف کا نظام دیکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف ان کیمرہ پر دلائل ہوئے اور عمران خان کی درخواست ضمانت کا معاملہ پھر لٹ گیا یا لٹکا دیا گیا۔ عدالت نے ان کیمرہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہمیشہ فیصلے سنانے کے لیے ہوتے ہیں، یہاں فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ضمانت کا معاملہ اب پھر ایک اگلے ہفتے میں چلا جائے گا، یعنی کہ تاخیری حربے پھر آزمائے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں درپیش خطرات کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا مسلسل 2 روز سے بیان دے رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور یہی بات ان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ جیل مینول کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں جیل مینول کے خلاف ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کو ایسے سیل میں قید کیا گیا جہاں دن کی روشنی نظر نہیں آتی، اور تنگ سے سیل میں قید کر کے ان کے مضبوط ترین اعصاب کو توڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور چہل قدمی کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اٹک جیل سے عمران خان کو ڈیالہ جیل میں شفٹ کرنے کی بظاہر یہی وجہ سامنے آ رہی تھی کہ حکام عمران خان کو قید کی مزید اذیت ناک بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اٹک جیل میں کہا تھا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکا ہوں، اور ایک مسلم لیگ و پی ڈی ایم کی قیادت ہے، جب بھی جیل جاتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے اور تیسرے دن ہی ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں یا گھروں میں سب جیل قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ واحد لیڈر ہے جو کہتا تھا میں جیل میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ اب انہیں اذیت ناک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی جیل میں سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی ہے، جبکہ ان کی بہن علیمہ عظمیٰ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، جس کا عدالت بھی حکم صادر کر چکی ہے۔ ناظرین، ان کی اہلیہ کی طرف سے جو درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ کھانے میں زہر ملا کر قتل کرنے کی سازش کی جا سکتی ہے، اور اس کا خدشے کا اظہار عمران خان جب جیل میں نہیں تھے 10 دفعہ کہہ چکے تھے مجھے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جیل میں بہت سے ایسے حوالاتی ہوتے ہیں جن کو گھر کے کھانے کی سہولت دی جاتی ہے، ایون کہ دی جاتی ہے، لیکن عمران خان کو ابھی تک یہ سہولت نہیں دی گئی، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کو گھر کے کھانے کے علاوہ ذاتی ملازم اور مکمل پھل فروٹ جوس تمام کی سہولت دی گئی تھی، پر عمران خان کو جن کی زندگی کو خطرہ ہے انہیں اس خطرے کے آگے رکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ناظرین، دوسری طرف سائفر کا ٹرائل کرنے والے خصوصی عدالت نے عمران خان کو 4 اکتوبر یعنی بدھ کے روز طلب کر لیا ہے۔ اب سائفر کیس میں عمران خان کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کو ایک ہی کام ہے، ایک ملک کی اکانومی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، سفارتی سطح پر ناکامیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لیکن نگران حکومت جسے پیپلز پارٹی نون لیگ کا تسلسل کہتی ہے، صرف اور صرف عمران خان کو ہر حال میں جیل میں رکھنا اور کمزور کرنا، توڑنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں قانون اور آئین کی حکم عدولی بھی ہو رہی ہے۔ اب سائفر کیس عمران خان کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت نے 14 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بار بار عدالت کے حکم کے باوجود بھی عمران خان کو اس کی ایک جھلک لوگ نہ دیکھ رہے ہیں اپنے لیڈر کی، اس وجہ سے پیش ہی نہیں کیا جاتا۔ لیکن یوں لگتا ہے حکومت اس کیس کو جیل ٹرائل میں بدل رہی ہے تاکہ ان سے بنیادی حق چھین کے جیل میں رکھا جائے اور پاکستانی قوم یا اوورسیز پاکستانی عمران خان کی تازہ تصویر کی جھلک نہ دیکھ سکے، ان کی گفتگو نہ سن سکے۔ یہ عقل کے اندھے سیلاب کو روکنا چاہ رہے ہیں مٹھی بھر ریت کی دیوار سے۔ اب جیل ٹرائل میں بدل دیا گیا ہے۔ عمران خان کو کسی بھی صورت میں جیل میں نکال کر عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک مشہور لیڈر جس کی عوام میں جڑیں ہیں، عوام میں مقبولیت ہے، اس کا خوف آزاد فضاؤں میں رہنے والے حکمران کا پروٹوکول لینے والے
ڈرے ہوئے ہیں ایک نہتر لیڈر سے جو جیل میں بند ہے۔ کیا جیل میں بند نہ اس کا حوصلہ پشت کر سکے، نہ اس کی طاقت کم کر سکے، نہ اس کو عزم پیچھے کر سکے، نہ ہی بڑھتے ہوئے کی آزادی کی جدوجہد میں ایک قدم بھی عمران خان کو پیچھے کرا سکے، بلکہ روز بروز اس کے قافلے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے الیکشن سے فرار کے لیے پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا الیکشن ضروری نہیں ہے، صرف میرے سندھی کو گورنر ہی رکھو۔ ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال جس سے پاکستان حالات سے دوچار ہے، لیکن عمران خان پر امید ہے کہ عوامی طاقت سے وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔